فرض ہوگا. ہمارے والد فوت ہو گئے، ان پر کچھ قرض تھا، تو کیا وہ قرض ہم ادا کریں گے یا ان کی وراثت میں سے ادا کریں گے؟ جی وراثت میں سے ادا ہوگا نا. پہلے ان کی وصیت پوری کی جائے گی، یعنی جو مال انہوں نے چھوڑا اس میں وصیت کی گئی ہے کہ اتنا مال فلاں کو دینا ہے. اس کے بعد قرض اتارا جائے گا اور پھر وراثت تقسیم ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ آپ اپنا حصہ لے کے سائڈ پہ اور کہیں جی مال تو بچا ہی کوئی نہیں تو قرض کیسے اتارے. جس باپ نے آپ کے لیے مال جوڑا تھا، آپ اس کو جہنم سے بچانے کے لیے اسی کا کمایا ہوا مال خرچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ تو اپنے والد کو جھونکنا چاہ رہے ہیں جہنم کی آگ میں. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے، کہتے تھے تم پڑھ کے دفنا دو، میں نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ اس کے قرض اتارنے کی ذمہ داری کوئی نہ لے. اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وسعت دے دی تو پھر آپ خود قرض اتار دیتے تھے بیت المال میں سے. اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے تھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی امت کا باپ ہے. تو حضور یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میرے بچوں کی مانند ہے، میں اس کا قرض اتاروں گا. حالانکہ قرآن میں بات دوسری تھی کہ امت کا حق ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں، کیونکہ نبی ان کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. اور نبی یہ کہتے تھے کہ چونکہ میرا ان کے ساتھ روحانی رشتہ ہے تو میں ان کا قرض بھی اتاروں گا. تو یہ ہمارا پیر ہے جس کی قبر مدینے میں، جو اپنے مریدوں کا قرضہ بھی اتارتا تھا. اور تمہارے پیر وہ ہیں کہ جو نہ تمہاری عزت چھوڑتے ہیں، نہ مال چھوڑتے ہیں، نہ دنیا چھوڑتے ہیں، نہ آخرت چھوڑتے ہیں. یہ فرق ہے.